what can us as teachers do if we get a child emotionally disturbed. یہ سوال کس کس کا ہے؟ ہمیں ایموشنلی ڈسٹربڈ ایک بچہ ملا، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال کس کس کا ہے؟ ٹھیک ہے، 7-8 لوگوں کا سوال ہے. مطلب جو سمجھتا ہے کہ یہ سوال میرا ہے، مطلب میں چاہتا ہوں کہ اس سوال پہ بات ہو، وہ ذرا ہاتھ ریز کرے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، کافی لوگ ہیں، کافی لوگ ہیں. اس کی فکر نہیں کریں کہ مجھے ایموشنلی ڈسٹرب بچہ مل رہا ہے، اس کی فکر کریں کہ میرے بچوں کو ایک ایموشنلی ڈسٹرب ٹیچر تو نہیں مل رہا. سمجھ آ رہی بات؟ اب میری بات سمجھ آ رہی ہے میں نے کیا کہا؟ ایموشنلی ڈسٹربڈ انسان کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ وہ شارٹ ٹیمپرڈ ہوتا ہے. اس کے لیے ناراض ہونا آسان کام ہوتا ہے، خوش ہونا مشکل کام ہوتا ہے. نا امید ہونا آسان کام ہوتا ہے، پر امید رہنا مشکل کام ہوتا ہے. مسکراتا ہوا نظر آنا دشوار کام ہوتا ہے، جھنجھلایا ہوا نظر آنا آسان کام ہوتا ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ایموشنلی ڈسٹرب بچے کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ ایموشنلی ڈسٹرب بچے کے ساتھ 3-4 کام کیے جا سکتے ہیں. جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے، ایک چیز کہلاتی ہے پلے تھراپی. آپ نے یہ 2 لفظ الگ الگ سنے ہوں گے، ممکن ہے کہ آپ نے یہ 2 لفظ ایک ساتھ نہیں سنے. پلے تھراپی جو ہے، کسی انسان کی اگر نفسیاتی طور پر یعنی ایموشنلی وہ انسان ڈسٹربڈ ہے تو، اور آپ چاہتے ہیں کہ کم وقت میں جلدی سے وہ اپنے ایموشنز اس کے بحال ہو جائیں، وہ اسٹیبل ہو جائے، تو اس کا جو سب سے کہہ لیجئے اہم اور سب سے زیادہ کارگر نسخہ ہے، اس کو کہتے ہیں پلے تھراپی. پلے تھراپی کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچے باہر جائیں اور کوئی چیز کھیلیں، اور اس چیز کو کھیلنے کے نتیجے میں وہ ایموشنلی اسٹیبل ہو، ایموشنلی اسٹرانگ ہو. کیونکہ کھیل میں جو بھی اسٹریس ہوتا ہے وہ ہیلدی اسٹریس ہوتا ہے. کھیل میں بھی پریشر ہوتا ہے، کھیل میں بھی سامنے والی ٹیم کا ایک پریشر ہوتا ہے، کھیل میں بھی اسٹرگل ہوتی ہے، کھیل میں بھی شکست ہوتی ہے، کھیل میں چوٹ بھی لگتی ہے، کھیل میں بھی بعض اوقات آدمی چاہ کچھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہو نہیں پا رہا ہوتا، ایسا ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن یہ سب اتنے اچھے انداز سے اگر ہم یہ سارے کام کر کے کسی کو کچھ سکھانا چاہیں تو کھیل کا یعنی اگر آپ کہیں کہ میں کسی کو اسٹریس دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ اسے اسٹریس کو بیئر کرنا آئے، تو کھیل سے باہر نکل کے آپ کو یہ مشکل ہو جائے گا. اس کے منفی اثرات ہوں گے. کھیل کے اندر بڑے مثبت اثرات ہیں. وقت کی اہمیت کا احساس اس کو ہو کہ کم ٹائم میں کیسے یہ کام کرنا ہے، کھیل کے اندر ہوگا. تو آپ کو 2 کام کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کی کلاس میں آپ کو نظر آئے کہ ایموشنلی ڈسٹرب چائلڈ ہے. پہلا کام یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں میں ایموشنلی ٹھیک ہوں، میں تو نہیں ہوں ایسا آدمی. یعنی مارک ٹوین کا جملہ ہے یہ. مارک ٹوین ایک آدمی تھا، اس نے کہا I went to school for psychologically disturbed teachers. اس نے گلشن اقبال کی سیر نہیں کی تھی، وہ اپنے ہی علاقے کے اسکولوں کی سیر کر کے یہ بات کہہ رہا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ وہ نارتھ نام بات تھوڑی آ رہی، وہ تو اپنی دنیا کی بات کر رہا ہے. I went to school for psychologically disturbed teachers. یہ جملہ مارک ٹوین کا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے پہلی بات کہ میں نفسیاتی طور پر، اعصابی طور پر، ذہنی طور پر، جذباتی طور پر صحت مند ہوں. اس کی میں اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ کریں. اس کے لیے ایک ٹاک بھی ہے ہماری یوٹیوب پر، ہاؤ کین یو ورک آن یور اون ایموشنل نیڈس.
یہ بہت کارگر ہے، اس کو ضرور دیکھیے، تو آپ اپنے اوپر کام کریں. دوسرا یہ کریں کہ یعنی اسی کے ساتھ یہ ہے کہ ایموشنلی اسٹرانگ ہو اور بچے سے تعلق بنائیں، جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں، رسپیکٹ وغیرہ. یہ کام کرنے کے بعد اب آپ کو جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ پلے تھراپی، پلے کے مواقع ڈھونڈیں. یعنی مثال کے طور پر بچے باہر جائیں، فٹ بال کھیلیں، وہ پلے تھراپی میں کچھ چیزوں کی احتیاط ضروری ہے. اگر وہ احتیاط نہیں ہوگی تو وہ پلے تھراپی اس کا انورس امپیکٹ ہوگا، یعنی منفی اثرات ہوں گے. مثال کے طور پر اگر بچے کھیل کے لیے گئے اور بچوں کو سینس آف بینگ انوالوڈ یا سینس آف پارٹیسپیشن ان کے اندر ڈیولپ نہیں ہوئی، انہیں لگا کہ مجھے چانس نہیں ملا، انہیں لگا کہ مجھے انوالو نہیں کیا گیا، تو وہ جو پلے ہے وہ ان کے لیے اور ڈیمیجنگ ہوگا. مثال یعنی اگر آپ کرکٹ کھلا رہے ہیں تو کرکٹ پلے تھراپی کے لیے ریکمینڈڈ نہیں ہے، لیکن اگر آپ فٹ بال کھلا رہے ہیں تو اس میں ہر بچہ کم از کم بھاگے گا ضرور بال کے پیچھے. لیکن کرکٹ کے اندر چونکہ اس کو بالنگ نہیں ملے گی یا بیٹنگ ملی تو آؤٹ ہو گیا، مطلب اسے لگے گا کہ میری وہ اہمیت نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ اسے پکڑم پکڑائی کھلا رہے ہیں یا کوئی اور ایسا کھیل کھلا رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کھیل بہت زیادہ بچوں میں بھی نہ ہو اور مختلف کھیلوں میں سے وہ کھیل کھلایا جائے جس میں ہر بچہ اپنے آپ کو انوالوڈ محسوس کرے، اور وہ کھیل بہت زیادہ چیلنجنگ بھی نہ ہو کہ جس سے وہ اپنے آپ کو وہ اس کی اٹیمپٹ نہ کرے. مطلب ان چیزوں کا خیال رکھیے تو وہ پلے جو ہے اس کے لیے بہت بہت مفید، اور وہ دن کے ٹائم میں اوپن ایئر میں ہونا چاہیے، موسم کی شدت سے بھی بچاتے ہوئے، کیونکہ پلے تھراپی میں نیچر تھراپی انکلوڈڈ ہے.